بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ بولیں اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اندلسی نے بیل گاڑی ہانکتے ہوئے پرسوز تان اٹھائی۔ یہ تان دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں میں لہلہاتی فصلوں کے خوشوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کی بالائی پھونگنوں کو چومتی آسمانوں کی طرف پیر گئی۔ اندلسی کی آواز میں کچھ ایسا ہی کرب تھا کہ میرا دل بوجھل ہو گیا۔ یہ نالہ جہاد اب محض ایک حسین آرزو کی شہادت کا مرثیہ بن کر رہ گیا تھا۔ بھلا اب خلافت پر جان دینے سے کیا فائدہ تھا؟ مجھے ہندوستان کے مسلمانوں کی سادہ لوہی پر ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی، جو اب بھی خلافت کے تحفظ کے لیے تڑپ رہے تھے، فنڈ جمع کر کے ترکی بھیج رہے تھے، طبی وفد بھیج رہے تھے، اور جن کے لیڈر ہندوستان کے انگریز وائس رائے کو بار بار تنبیہیں کر رہے تھے کہ ترک خلیفہ اور خلافت کے معاملے میں اسلامیان ہند کے مذہبی جذبات کا خیال رکھا جائے۔ یہ دھمکیاں وہ اس انگریز حکومت کو دے رہے تھے جس نے 30-35 برس سے مشرق وسطیٰ میں مسلم وحدت کی سب سے بڑی علامت خلافت ترکیہ کو اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اپنے مختلف کارندوں، سیاحوں اور مشنوں کے ذریعے عربوں کی عصبیت کو ہوا دی تھی۔ جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اندلسی کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز پھر ابھری۔ بی اماں، کیوں دے دیں محمد علی خلافت پہ جان؟ میں نے بڑے دکھ سے سوچا، کیا تمہارا بیٹا محمد علی جوہر فالتو ہے؟ کیا تمہارے وہ بیٹے جو جوہر کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں فالتو ہیں کہ خلافت پہ جان دے دیں؟ بی اماں، تم مکے کے شریف حسین سے کیوں نہیں کہتی؟ عرب کے ان شیوخ سے خلافت پر جان دینے کو کیوں نہیں کہتی جو مسلمان بنتے ہیں، عربی ہیں، رسول عربی کی امت ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی اس خلافت کی پیٹھ میں خنجر گھونپ چکے ہیں جس کی خاطر تم اپنے بیٹوں کو قربان ہو جانے کی تلقین کر رہی ہو؟ بی اماں، کچھ تو سوچو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے تصور میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ بی اماں سے سوالات کیے، مگر بی اماں تصور میں بھی خاموش رہیں۔ جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اندلسی کی آواز پھر پھڑپڑا کر اڑی۔ بیل گاڑی اپنی مخصوص رفتار سے اونچے نیچے ناہموار راستے پر ہچکولے کھاتی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اندلسی اپنی تان اڑانے اور بیلوں کو ہانکنے میں مصروف تھا۔ آسمان سے گرم سورج آگ برسا رہا تھا اور افق پر سیاہ بادل امڑ رہے تھے۔ شاید آج تمام دنیا کے مسلمان کھلے آسمان تلے جلتے سورج کے نیچے محو سفر ہیں۔ نہ کوئی مہربان شجر سایہ دار کو پناہ دے، نہ کوئی مہربان آواز جو تسلی دے، نہ کوئی ہمدرد ہاتھ کے زخموں پر مرہم رکھے۔ سر پر غلامی کی لٹکتی ہوئی شمشیریں، پیروں تلے ذلتوں اور رسوائیوں کے کانٹے، بس یہی کچھ رخت سفر ہے اس قوم کا۔ میں سوچتا رہا۔ اندلسی کی خون روتی آواز پھر ابھری۔ میں نے اپنے بقیہ ساتھیوں صحرائی اور کوہستانی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھی میری طرح نم تھیں۔ شاید وہ بھی وہی کچھ سوچ رہے تھے جو میں سوچ رہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں نمی کے پیچھے مجھے عزم اور امید کے دیے لو دیتے محسوس ہوئے۔ بولیں اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ایک پرخلوص نالہ پھر آسمان کی طرف لپکا، مگر میں جانتا تھا یہ نالہ نارسا ہے، یہ خواہش بے مال ہے۔ محمد علی جان بھی دے دے تو کیا حاصل؟ آج محمد علی کی ہر قربانی بے سود ہو چکی ہے۔ اماں بھی، میں نے پھر خیال میں اماں بھی سے کہا، ترک عثمانی خلافت کے تارو پود بکھر چکے ہیں، عرب محض عرب بن چکے ہیں، ترک صرف ترک، وہ مسلمان نہیں رہے۔ اماں بھی، انگریز ہندوستان کی طرح ترک عثمانی خلافت کے مقابلے میں بہت سے میر جعفر اور میر صادق پیدا کر چکا ہے۔ اسپین اور ہندوستان کی طرح مشرق وسطیٰ میں بھی فرنگی سیاست نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا کر ان کی طاقت کو کمزور کر کے اپنے مخصوص استحصالی اقتدار کو مستحکم کر لیا ہے۔ بولیں اماں، خاموش رہو اماں بھی،
کیوں محمد علی کو خودکشی پر اکسا رہی ہو؟ دیکھو اماں بھی، ادھر دیکھو۔ شریف مکہ حسین انگریزوں کے سہارے عرب کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کا ایک بیٹا شام کا بادشاہ بن گیا ہے، دوسرا عراق کا۔ انگریزوں نے فرانسیسیوں اور روسیوں سے ایک معاہدے کے تحت ترک سلطنت کے عرب علاقوں کو آپس میں بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اب عربوں کے سرپرست ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ترک عثمانی خلافت کی ایسی تیسی کر دی ہے۔ نہیں اماں بھی، محمد علی کو خلافت پر جان دینے کے لیے مت اکساؤ۔ محمد علی کی یہاں ہندوستان میں ضرورت ہے۔ یہاں ہندوستان میں اس سے کہو کہ وہ اس انگریز کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جو دنیا کے ہر مسلمان کا دشمن ہے۔ یہ خیالات میرے ہی نہیں، میرے ان تینوں ساتھیوں کے بھی ہیں جن کے ساتھ میں اس وقت بیل گاڑی میں بیٹھا سفر کر رہا تھا، اور یہ خیالات ہمارے ان ساتھیوں کے بھی تھے جو ہماری خفیہ تنظیم سے وابستہ تھے۔ ہمارے یہ خیالات اس وقت کے عام ہندوستانی مسلمانوں سے مختلف تھے جو خلافت پر جان دینے کے عملی مظاہرے کر رہے تھے، جنہوں نے خلافت کے تحفظ کی خاطر سرکاری عہدے چھوڑ کر ناکام ہجرت کی صعوبتیں جھیلی تھیں، جن پر افغانستان کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ ہمارے یہ خیالات ان مسلمانوں سے بھی مختلف تھے جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک میں حصہ لیا تھا، اور ہمارے یہ خیالات ان مسلمانوں سے بھی مختلف تھے جن میں سے ایک نے یعنی ملتان کے نواب نے نہایت عیاری کے ساتھ ریشمی رومال کی تحریک کا بھانڈا پھوڑ کر انگریز کی نمک حلالی کا ثبوت دیا تھا۔ ہم سب یعنی خفیہ تحریک کے اراکین انگریز کے خلاف خفیہ اور مسلح جدوجہد کے قائل تھے۔ ہم چھاپا مار جنگ کے قائل تھے، وہ جنگ جس کا نقشہ ہمارے سالار اعلیٰ نے تیار کیا تھا، وہ جنگ جس کا مقصد نظم و نسق کو تباہ کر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں افراتفری پھیلانا تھا، تاکہ انگریزوں کو جلد از جلد ہندوستان چھوڑنے کے لیے ہندوستانی رہنماؤں کی شرائط مان لینے پر جھکایا جا سکے۔ یہ ایک طویل صبر آزما اور قربانیوں کی راہ تھی، اور اس وقت ہم چاروں کامریڈ یعنی میں، اندلسی، صحرائی اور کوہستانی اسی جنگ کا آغاز کرنے کے لیے ایک مہم کی تکمیل پر نکلے تھے، اور اس مہم کے ساتھ ہی انگریزوں کے خلاف ہماری کارروائیوں کا آغاز ہوتا تھا، اور اس مہم کا سربراہ میں تھا۔ روانگی سے قبل ہمارے سالار اعظم نے کہا تھا، کفن پوش مجاہدو، تم ہماری جد و جہد کا ہر اول ہو، تمہیں ہر قیمت پر اس مہم کو کامیاب بنانا ہے۔ آزادی تم سے خون طلب کر رہی ہے، اپنی جان دینے سے دریغ نہ کرنا۔ یاد رکھو، ہم نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے موت سے یاری کی ہے۔ جاؤ، خدا تمہارا حامی اور ناصر رہے۔ بولے اماں، اندلسی نے پھر تان اڑائی۔ چپ رہو یار، میں نے کہا، مت جی جلاؤ، یہ تو نوحہ ہے میرے دوست۔ اندلسی نے کہا، اس قوم کی بے حس شیوخ کا جو محض سونے، دولت اور سلطنت کی لالچ میں انگریزوں کا کاسا لیس بن گئے ہیں۔ ہاں، یہ نوحہ یہ تھا، ان عربوں اور ترکوں کو کیا پتا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ اسلامیان ہند تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت رکھنے والے ان علاقوں کے رہنے والے بھی، جو سب سے پہلے آغوش اسلام میں داخل ہوئے تھے، میر جعفر اور میر صادق پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ تو بس اسی خام خیالی میں مبتلا تھے کہ ان علاقوں کے لوگ جہاں کئی صحابیوں اور خلفاء کے قدم پہنچے ہیں، ان سے بہتر مسلمان تھے اور اسلام کے مجاہد تھے۔ میں سوچتا رہا، اور میرے کانوں میں اپنے سالار کی آواز گونجی، ہندوستانی مسلمان پاگل اور احمق ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک غلام ملک کے غلام مسلمان اپنے انگریز آقا کی مرضی کے خلاف کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ خلافت پر جان ضرور دو، مگر اس سے پہلے انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرو، آزادی حاصل کرو، پھر آزاد قوم کی حیثیت سے اپنی فوج کو خلافت کے تحفظ کے لیے بھیجو، اور پھر میرے دوستو، میرے سرفروشو، میرے کفن پوش مجاہدو، ذرا سی خود غرضی کے ساتھ بھی سوچو، ہم ہندوستانی مسلمانوں پر کب سے ستم نہیں ٹوٹ رہے؟ جنگ پلاسی سے لے کر سن 1857 تک ہم پر کیا کیا قیامتیں نہیں ٹوٹی، اور اس کے بعد سے اب تک ہمیں قعر مذلت میں دھکیلنے کے لیے، بھوک، غربت اور جہالت کے گڑھے میں پھینکنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا۔ اس وقت ترکی یا عرب کے کس محمد علی نے ہمارے لیے کلمہ خیر نکالا؟ کس عثمانی خلیفہ یا شریف مکہ نے ہم سے ہمدردی کا اظہار کیا؟ دوستو، یہ سب بے حسی، یہ تمام سرد مہری
زوال کے پاتال میں دفن قوم کا ترائے خاص ہے، سو ہمارا یہ فرض ہے کہ پہلے ہم اس زوال سے اور اس غلامی سے نجات حاصل کریں جس پر ہم قانع ہو چکے ہیں۔ یہ تھی ہمارے سالار کی آواز، اور اس سالار کی آواز جس کی شخصیت اور نام سے ہم نا واقف تھے۔ اس نے شوق شہادت سے سرشار چند سرفروشوں پر مشتمل ایک خفیہ تنظیم بنا لی تھی۔ میرے مجاہدوں، ایک موقع پر اس نے کہا تھا، اس خفیہ تنظیم کا مقصد غلامی کی افیون کے نشے میں بدمست قوم اور اس کے سیاسی لیڈروں کو عملی طور پر بتانا ہے کہ آزادی کی راہ انسانی لہو سے تیار ہوتی ہے۔ آزادی کے لیے کاسۂ گدائی نہیں پھیلایا جاتا، تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ آزادی تحفے کے طور پر کسی کو نہیں بخشی جاتی، اپنے زور بازو سے چھینی جاتی ہے۔ ہمارے سیاسی لیڈر سیاسی محاذ پر اپنی صلاحیتوں اور اپنے نظریات کے مطابق سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان کا بازوئے شمشیر بن کر کام کریں گے۔ ہم محدود پیمانے پر چھاپا مار کارروائیاں شروع کر کے اس ملک کے غلام عوام کے دلوں میں آزادی کی بجھی ہوئی چنگاری کو بھڑکا کر الاؤ بنا دیں گے۔ ہم خاص طور پر مسلمان رہنماؤں کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جدا گانہ قومی حیثیت تسلیم کروائیں۔ ہم اس راہ پر چل رہے ہیں جو قربانیوں کی راہ ہے۔ اس راہ میں ہمیں صرف جان دینی ہے۔ ہم سب کفن پوش ہیں، ہمیں کسی صلے کی تمنا نہیں، کسی ستائش کی پرواہ نہیں۔ ہاں، یہ تھی ہمارے سالار کی آواز جو ہمارے دلوں کو گرماتی بھی تھی اور برماتی بھی تھی۔ اس نے کہا تھا، ہماری یہ جدوجہد صرف انگریزوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ ان قوم فروشوں کے خلاف بھی ہے جو جعفر و صادق کے جانشین ہیں، جنہوں نے ملت فروشی کے عوض سر اور خان بہادر کے خطاب حاصل کر کے انگریزوں کی وفاداری میں اچھی نسل کے کتوں کو بھی شرما دیا، اور جس کے عوض انہیں القابات کے ساتھ جاگیرداریوں اور زمینداریوں کا راتب ملا ہے۔ جس وقت سالار نے یہ جملے کہے، میرے دماغ میں پے در پے دھماکے ہوئے تھے۔ ایسے لوگوں میں میرا باپ بھی تھا، اسے خان بہادری کا خطاب ملا تھا، اور دوسری طرف میرا چچا تھا جو انگریز دشمنی کی پاداش میں مقید ہوا تھا اور کالے پانی کی سزا پا کر انڈمان میں موت کی نیند جا سویا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ میرا چچا تو میرے لیے منارہ نور تھا اور میرا باپ میرے لیے باعث ندامت۔ سالار اعظم ایک سچا مومن تھا، وہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے ہر دشمن کا دشمن تھا۔ وہ سراپا آگ تھا، آتش فشاں تھا، انقلاب اور بغاوت کی آگ اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، حیدر علی اور بخت خان کی روحیں اس میں ہلول کر گئی تھیں۔ وہ ہندوستان کے مسلم رہنماؤں کی سیاست کو اسلامیان ہند کے حق میں سم قاتل سمجھتا تھا۔ اسے ایک مسلمان کی حیثیت سے تحریک خلافت سے ہمدردی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے بے سود بھی سمجھتا تھا۔ وہ اس تحریک کو اسلامیان ہند کی توانائی اور وقت کا ضیاع سمجھتا تھا۔ اس کے سیاسی تجزیے دوسرے مسلم رہنماؤں کے سیاسی تجزیوں سے مختلف تھے۔ وہ کہتا تھا کہ اس وقت جب کہ مکے کا شریف حسین اور دوسرے کردار اور عرب شیوخ ترکوں اور عثمانی خلافت کے خلاف انگریزوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور خلافت کے حلقوم کو اپنی عصبیت اور حرص و طمع کی شمشیر سے چھید رہے ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کو خلافت کی قربان گاہ پر دھکیلنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم سب یعنی اس خفیہ تنظیم کے ارکان اپنے سالار اعلیٰ کے ان خیالات سے قطعی متفق تھے، لیکن المیہ یہ تھا کہ اس وقت جو جذباتی فضا قائم ہو چکی تھی اس میں عقل و دانش کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تحریک خلافت ہندوستان کا سب سے بڑا سیاسی مسئلہ بنی ہوئی تھی، جبکہ عربوں کا سب سے بڑا قومی مقصد ترک خلافت کا خاتمہ تھا جو حاصل ہو چکا تھا، اور ترک پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے ساتھ ہی میسوپا، ٹامیا اور عرب علاقہ انگریز اور عرب بدوؤں کی فوج کی یلغار کے سبب پسپائی اختیار کر چکے تھے۔ انہی خیالات کی بنا پر ایک اجتماع کے موقع پر جب مختلف سیاستداں لکھنؤ آئے ہوئے تھے تو ایک ملاقات میں مولانا محمد علی جوہر سے الجھ گیا تھا۔ اس موقع پر ولایت علی بمبوک بھی موجود تھے جو مولانا کے اخبار کامریڈ میں زبردست کالم لکھا کرتے تھے۔ اسی اخبار کی مناسبت سے ہم تمام ساتھی ایک دوسرے کو کامریڈ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس موقع پر میں مولانا محمد علی جوہر سے اڑ گیا اور خلافت تحریک کی بے معاونیت پر گفتگو کی اور وہی تمام دلائل خلافت تحریک کی مخالفت میں پیش کیے جو ہماری تنظیم کے اراکین کے سامنے ہمارا سالار اعظم پیش کرتا تھا۔
مولانا محمد علی جوہر میری باتوں کو دلچسپی سے سنتے رہے اور متبسم ہو کر فرمایا، نوجوان، تم بہت جذباتی ہو، لہو گرم ہے تمہارا۔ ان کی تیز آنکھیں میرے چہرے پر جمی رہیں۔ ابھی نہ سمجھو، سیاست کی باریکیوں کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ جناب، میں نے انہیں نہایت ادب سے کہا، آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر ہندوستان کے تمام مسلمان خلافت پر جان دے دیں، اپنا مال و متاع لٹا دیں، تو کیا خلافت بچ جائے گی؟ میرا خیال ہے ہرگز نہیں۔ یہ اتنی موٹی سی بات جو میری سمجھ میں آ سکتی ہے، آخر آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں خوب جانتا ہوں کہ آپ بھی اس جد و جہد کے مال سے واقف ہیں۔ اچھا، مولانا محمد علی جوہر نے کہا، مگر بیٹا مجھے معلوم نہیں، ویسے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ مسلح جد و جہد، میں نے تڑ سے جواب دیا۔ چھاپا مار جنگ، اس کے لیے ہندوستان کی فضا سازگار نہیں ہے بیٹے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا، اگر فضا سازگار ہوتی تو تم جوہر کو سیاستداں کے روپ میں نہیں، ایک چھاپا مار فوج کے قائد کے روپ میں دیکھتے۔ فضا سازگار ہے جناب، میں نے کہا تھا۔ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، مولانا محمد علی جوہر نے نہایت جوشیلے انداز میں کہا۔ ہم منافقوں اور مخبروں میں گھرے ہوئے ہیں، سیاستداں ہوں یا طالب علم، تاجر ہوں یا اساتذہ، ہر طبقے اور ہر شعبے میں مخبروں اور قوم فروشوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ان کی آواز بلند ہوتی گئی، تم نہیں جان سکتے کہ تمہارا کون سا ہمدرد، کون سا رفیق مار آستیں ہوگا۔ چھاپا مار جنگے افراد لڑتے ہیں، مگر انہیں پوری قوم کی ہمدردیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس ہندوستان میں آج الہی بخشوں میر جعفروں، میر صادقوں کی بہتات ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ایک تکلیف دہ سناٹا کمرے میں پھیل گیا۔ بمبوک، تم اس نوجوان کو سمجھاؤ، انہوں نے کہا تھا۔ مگر ولایت علی بمبوک مجھے کیا سمجھا سکتے تھے؟ جس راہ پر میں چل نکلا تھا وہ خود انہوں نے مجھے دکھائی تھی، خود انہوں نے ہی سالار اعظم سے میرا تعارف کروایا تھا۔ سالار اعظم کون تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ کہاں رہتا تھا، یہ تو مجھے اس وقت بھی جبکہ میں 3 ساتھیوں کے ہمراہ بیل گاڑی میں سفر کر رہا تھا معلوم نہیں تھا۔ البتہ ولایت علی بمبوک نے مجھے سالار اعظم کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ ایک انقلابی مسلمان ہے، جنوبی ہندوستان سے اس کا تعلق ہے، وہ کافی عرصہ جنوبی افریقہ میں رہا ہے اور وہاں انگریزوں کے خلاف ڈی دیٹ کی کمان میں بوئروں کی طرف سے کی گئی مارکوں میں شرکت کر چکا ہے۔ اسے چھاپا مار جنگوں کا خاصا تجربہ ہے۔ جنوبی افریقہ میں انگریزوں کی کامیابی کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو کر ہندوستان آ گیا۔ اب وہ یہاں مسلح چھاپا مار جدوجہد منظم کرنے کا پروگرام رکھتا ہے۔ یہ تمام کچھ انتہائی رازداری کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ولایت علی بمبوک نے کہا، یوں سمجھ کہ میں نے اسی رازداری کے سبب یہ بات مولانا جوہر کو بھی نہیں بتائی۔ بہرحال میں نے بھی کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر رازداری کا عہد کیا تھا، اور الحمدللہ میں وہ منافق نہیں کہ کلام پاک بیچ میں لا کر بھی عہد شکنی کروں۔ اس کے بعد ولایت علی بمبوک نے سالار اعظم سے میری ملاقات لکھنؤ کے ایک ہوٹل کے اس کمرے میں کروائی جس میں ولایت علی بمبوک ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس ملاقات کے وقت کمرے میں تاریکی تھی۔ ایک کمرے میں پتلی سی موم بتی روشن تھی۔ میں اسی موم بتی کے پاس ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھی اور سر پر ہیٹ تھا، اور لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ آواز بدل کر بول رہا ہے۔ میری اس سے تمام گفتگو انگریزی ہی میں ہوئی تھی۔ بولیں اماں، محمد علی کی کامریڈ اندلسی کا نغمہ پھر جاری ہو گیا۔ یہ وہ نغمہ تھا جو چند ماہ قبل تک اسلامیان ہند کا جنگی ترانہ تھا۔ یہ ترانہ انہیں جذبہ شہادت سے سرشار کر کے نئی توانائی بخشتا ہے، مگر یہ ترانہ محض ایک مرثیہ بن کر رہ گیا تھا۔ اسلامیان ہند پر شام غریباں اتر آئی تھی۔ تمام امنگیں، آرزوئیں اور امیدیں اس کربلا میں مقتول ہو چکی تھیں جو مسلمانوں نے انگریزوں کے تعاون سے نہایت اہتمام کے ساتھ سجائی تھیں۔ اب ہر طرف مسلم امیدوں کے لاشیں خون میں غلطیدہ سربریدہ ریت پر پڑے تھے۔ خیمے جل رہے تھے، تقدیس اور تہذیب اور معاشرت کے سروں سے چادر کھینچ لی گئی تھی۔ پیاسے حوصلوں کے خشک ہونٹوں پر پپڑیاں جمی تھیں اور حلقوم میں تیر پیوست تھے۔ انگریز وزیر اعظم لارڈ جارج ترک حکومت کے عرب حصوں کو 5 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بڑے کروفر سے عثمانی خلافت کا کاسہ سر پر کمچیاں مار رہا تھا، اور خوش تھا کہ اس نے مسلم مرکزیت کے سب سے بڑی علامت کو ختم کر دیا ہے۔ کتنا بھیانک تھا یہ انجام، کیسا مایوس کن تھا یہ ماحول۔ اس کے باوجود میرے ساتھیوں کو اور مجھے یہ یقین تھا
کہ وہ دن ضرور طلوع ہوگا کہ جب کوئی شریف حسین، کوئی عرب شیخ، کوئی مسلمان لارنس آف عربیہ کے ابلیسی دام کا شکار نہیں ہوگا۔ بیل گاڑی بڑھتی رہی۔ کامریڈ اندلسی غم سے بوجھل آواز میں مرثیے کے انداز میں بار بار وہی شعر الاپتا رہا۔ اس شعر کے ہر لفظ اور لحن کے ہر اتار چڑھاؤ کے ساتھ میرے دل میں انگریزوں کے خلاف بڑھتی ہوئی آگ اور تیز ہو گئی۔ مسلمانوں کے اس بدترین دشمن کے خلاف نفرت کی ایک چنگاری ہمیشہ میرے دل میں موجود تھی، مگر سالار اعظم کی قیادت اور اس کے فلسفہ جد و جہد نے اس چنگاری کو الاؤ بنا دیا۔ نفرت اور محبت، سالار اعظم نے ایک میٹنگ میں کہا تھا، یہی وہ دو جذبے ہیں جو انسان کو عزم اور حوصلہ عطا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ان دونوں جذبوں کی نعمت ہے۔ ہمیں نفرت ہے مسلمان کے ہر دشمن سے، ہمیں محبت ہے ہر مسلمان سے اور اپنے نسب العین سے۔ لہٰذا مجاہدو، نفرت اور محبت کے ان دونوں جذبوں کی لو تیز کرتے رہو اور تیز کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہارا دشمن اس میں بھسم ہو جائے اور یہ آگ تمہارے دوستوں کے لیے گلزار ابراہیم میں تبدیل ہو جائے۔ بولیں اماں محمد علی کی، کامریڈ اندلسی کی آواز پھر ابھری۔ جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ قریب ہی کھیت میں کام کرتے کسان خاندان نے ایک لہن میں کورس کے انداز میں ٹکڑا پورا کر دیا۔ بولیں اماں محمد علی کی۔ اس مرتبہ کامریڈ اندلسی کے ساتھ ہم تینوں نے بھی یہ مصرع الاپا۔ شاید میں بھی اس وقت جذبات کی رو میں بہہ گیا تھا، اور جواب میں آس پاس کھیتوں پر کام کرتے ہوئے کسانوں نے ایک تان میں دوسرا مصرع پورا کیا۔ ذرا دیر تک پورا ماحول اسی شعر کی تکرار سے گونجتا رہا۔ ہم چاروں، یعنی میں، کامریڈ اندلسی، کامریڈ صحرائی اور کامریڈ کوہستانی، اب بیل گاڑی میں کھڑے تھے۔ کسان اپنا کام چھوڑ کر پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر گویا ہمارا خیر مقدم کر رہے تھے۔ یہ گویا ایک اجتماعی جد و جہد میں ان کی خاموش رفاقت اور وابستگی کا اظہار تھا۔ جواب میں ہم چاروں نے بھی ہاتھ ہلا کر ان کے ساتھ وابستگی کی توثیق کی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ محبت اور یگانگت کا ایک مقدس رشتہ ہمارے مابین قائم ہے۔ ہم سب پیار اور محبت کے ایک سمندر میں تیر رہے ہیں۔ اپنائیت کے اس شدید احساس اور حالات کی مایوس کن روش کی بنا پر میرا دل غم سے اور بھی نڈھال ہو گیا۔ کہاں جاوت ہو بھیا؟ کچے راستے کی دائیں طرف کھیت سے ایک نوجوان کاشتکار نے بلند آواز میں پوچھا۔ امروہے، میں نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ آوت کہاں سے ہو؟ اس نے پھر سوال کیا۔ مراد آباد سے، میں نے اسے بتایا۔ تنک آرام کر لیو ہم غریبن کا پاس، اس نے نہایت خلوص سے دعوت دی۔ کامریڈ اندلسی نے ایک جھاڑی کے پاس گاڑی روک دی۔ تھوڑی دیر بعد ہم چاروں کامریڈ لال املی کے ایک گھنے درخت کے سائے میں بیٹھے مکھن چپڑی بیسنی روٹیوں سے میٹھے اور رسیلے آم کھا رہے تھے۔ قریب ہی رہٹ کی روں روں کا جل ترنگ مسلسل بج رہا تھا۔ آم اور جامن کے گھنے درختوں میں کہیں کوئی کوئل بیٹھی پی ہو کی صدا لگا رہی تھی۔ نرم نرم ہوا کھڑی فصلوں کے نرم و نازک پودوں سے سرسراتی گزر رہی تھی۔ سامنے امرود کے درخت کے تھانولے پر بیٹھا ایک ہدہد درخت کے تنے کو کھود رہا تھا، اور اوپری شاخ پر بیٹھا ہوا نیل کنٹھ بڑی دلچسپی سے ہدہد کی اس کاروائی کو دیکھنے میں منہمک تھا۔ فاختائیں اور چڑیاں کھیت کی منڈیر پر بیٹھی دانا دنکا چننے اور چہچہانے میں مصروف تھیں۔ دور ایک کھیت میں کھڑا ہوا ایک کسان گوپھن سے پتھر چلا کر چڑیوں کو اڑا رہا تھا۔ اس تمام ماحول میں امن اور سکون کی ایک موسیقی تھی، مگر یہی موسیقی ہماری بے قلی میں اضافہ بھی کر رہی تھی۔ علم دین ہم سے خلافت اور خلیفہ کے بارے میں مسلسل سوالات کیے جا رہا تھا۔ یہ سوال نہایت سیدھے سادے تھے۔ اس کی سادہ لوہی اور بے خبری کی غماز بھی وہ ان کروڑوں ہندوستانی کا کاشتکاروں میں سے تھا جن کے پاس خبریں بہت دیر سے پہنچتی ہیں۔ اس بیچارے کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ ترک عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید اب محض نام کا خلیفہ رہ گیا تھا۔ اس کی باغیں اب انگریزوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ اب مسلمانوں کا خلیفہ نہیں رہا، انگریزوں کا کٹ پتلی بن گیا ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی قوت کو منتشر کر دیا ہے۔ علم دین کو تو بس اتنا معلوم تھا کہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی خلیفہ کی مدد کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور لوگوں کو جہاد پر آمادہ کر رہے ہیں، اور اس جہاد میں کامیابی کے بعد مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ گورے کافروں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ہندوستان میں پھر دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی۔
محمدی جھنڈا کب لہراوے گا لال قلعے پر؟ علم دین نے سوال کیا۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ علم دین خلافت کی تحریک سے لال قلعے پر محمدی جھنڈا نہیں لہرائے گا؟ تیری کوئی مصیبت کم نہیں ہوگی، تو پھر بھی غلام ہندوستان کا غلام کاشتکار رہے گا، تیرے خون پسینے کی کمائی انگریز ہڑپ کرتا رہے گا، ہندو بنیا تجھے یوں ہی قرضے اور سود در سود کے جال میں پھنسا کر خوفناک مکڑی کی طرح تجھے چوستا رہے گا۔ جلدی لہرائے گا علم دین، میں نے اسے تسلی دی۔ بھلا میں کیوں اس کی آس کو نا امیدی میں تبدیل کر کے اس کے جینے کی امنگ شکستہ کرتا؟ اس نے نامعلوم کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے۔ محمدی جھنڈا لہرانے کے سلسلے میں امید کا قائم رہنا امید کے ختم ہو جانے سے کہیں بہتر ہے۔ کیا سوچت ہو بابو جی؟ علم دین نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں علم دین، میں نے کہا، محمدی جھنڈا جلد ہی لہرائے گا۔ علم دین، مگر اس کے لیے ہمیں ابھی بہت سی قربانیاں دینا ہوں گی۔ ہم مسلمان ہیں بھیا، ہم کا بولو، ہم دیہن قربانی، گاجی ہو یا شہید، اور ہم کا چاہیے؟ ابھی اس کا وقت نہیں بھیا، کامریڈ کوہستانی نے کہا۔ بابو جی، ننھے کرمو نے جو بہت دیر سے کچھ کہنے کے لیے بے قرار تھا، بلا آخر ہمت کر کے زبان کھولی۔ محمدی جھنڈے کے بعد تو یہ گورے بنیے ہمیں قتل نہیں کریں گے؟ نہیں بیٹا، میں نے اسے دلاسا دیا، مگر اس کے لیے ہمیں ان کے ہتھیار چھیننے پڑیں گے۔ کب چھینیں گے؟ ننھے کرمو نے طفلانہ بے صبرے پن کا مظاہرہ کیا۔ تو چپ رہ کرمو، علم دین نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا۔ بڑوں کے بیچ میں بچے نہ ہی بولت۔ کرمو کو مت ڈانٹو علم دین، کامریڈ صحرائی نے کہا۔ پھر اس نے کرمو کا تجسس ختم کرنے کے لیے کہا، چھین لیں گے بیٹا۔ کب؟ کرمو کا تجسس قائم تھا۔ اس میں وقت لگے گا، میں نے کرمو کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی۔ تو کوشش کیوں نہیں کرتے؟ طفلانہ نوعیت کے ایسے سوالوں کا سلسلہ جاری تھا جن کے جواب دینا بعض اوقات بڑوں کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ کر رہے ہیں بیٹا، میں نے کہا، ہم بہت جلد ان سے ہتھیار چھین لیں گے۔ سچی؟ کرمو نے خوش ہو کر کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اس نے نہایت جوشیلے انداز میں کہا، جانو ہو بابو، پھر میں کیا کروں گا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ ننھے کرمو کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز افشا کرنے والا ہے۔ پھر میں لالا گوپی ناتھ کو مار دوں گا۔ کرمو نے دانت کچکچا کر اپنے عزم کا اظہار کیا اور فاتحانہ انداز میں وہاں موجود سب لوگوں کو دیکھا۔ ہم سب کامریڈ چونک پڑے۔ چپ رہ کرمو، بک بک مت کر، علم دین نے اپنے بیٹے کرم دین کو جھڑکا۔ بات کیا ہے علم دین؟ کامریڈ کوہستانی نے پوچھا۔ یہ لالا گوپی ناتھ کون ہے؟ کوئی نہیں بابو جی، یہ میرے گھر کی بات ہے، علم دین نے کہا۔ اس کی آواز میں خفیف سی لرزش تھی۔ ہم لوگوں کا اصرار جاری رہا تو بڑی مشکل سے علم دین نے بتایا لالا گوپی ناتھ کون تھا اور کرمو نے کیوں اسے قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ لالا گوپی ناتھ ایک بہت بڑا زمیندار تھا۔ وہ علم دین کی بہن پر بری نظر رکھتا تھا۔ اس نے علم دین کو پیشکش کی تھی کہ وہ علم دین کا تمام قرضہ معاف کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی بہن کی اس سے شادی پر آمادہ ہو جائے۔ علم دین نے یہ کہہ کر اس تجویز کو ٹھکرا دیا کہ وہ مسلمان ہے اور اپنی بہن کی شادی ایک ہندو سے نہیں کر سکتا۔ اس پر لالا گوپی ناتھ نے کہا تھا کہ علم دین اپنے تمام خاندان والوں کے ساتھ شدی ہو جائے۔ علم دین اس پر بھی تیار نہ ہو سکا تو گوپی ناتھ نے کہا کہ وہ علم دین کو بہن کی شدی کر کے شادی کر دے گا، کیونکہ وہ بھی اپنا دھرم بھرشٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر علم دین بہت چراغ پا ہوا۔ یہ سن لالا، میں تم کا بتائے دیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جان دے دے پر یہ پاپ ہم نہیں کریں، سمجھا؟ علم دین نے اسے کہا تھا۔ پھر ان میں سے خاصی تو تکار ہوئی تھی اور لالا گوپی ناتھ نے اسے دھمکیاں دے کر چلا گیا۔ اس کے چند دن بعد لالا گوپی ناتھ نے باہر کے غنڈوں سے علم دین کے مکان پر حملہ کروایا۔ اس حملے کے نتیجے میں غنڈے اس کی بہن کو اغوا کر کے لے گئے۔ علم دین نے بہت دوڑ دھوپ کی مگر اسے اپنی بہن کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر کئی دن بعد لالا ہی کے ایک آدمی نے علم دین کو بتایا تھا کہ غنڈے اس کی بہن کو اغوا کر کے امروہے میں لالا گوپی ناتھ کی حویلی لے گئے تھے۔ اس وقت گوپی ناتھ وہیں تھا، مگر اس سے پہلے کہ گوپی ناتھ اس کی عزت کو داغدار کرتا، علم دین کی بہن نے حویلی میں بنے ہوئے کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی تھی۔ وہ علم دین کی بہن تھی بابو جی، علم دین نے تمام داستان سنا کر کہا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی، شادی کر لیتی تو علم دین مر جاتا۔ علم دین زندہ ہے عزت سے، اس کے لہجے میں درد و غم کی کسک باقی تھی اور فخر بھی تھا۔
پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے علم دین سے پوچھا۔ سب کچھ کر لیا بابو جی، علم دین نے کہا، کوتوالی، رپٹ، کچہری، پر سب بیکار۔ ہم غریب ہیں نا بابو، اب تو بس یہاں آگ ہی آگ ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جی چاہت ہے وہ سسرا ہاتھ آ جائے، پھر ایسا مزہ چکھاؤں بچوں کو کہ سورے کی 100 پشتیں یاد رکھیں۔ اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، انداز ایسا تھا کہ جیسے تصور ہی تصور میں لالا گوپی ناتھ کی گردن مروڑ رہا ہو۔